نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا کریں؟ قرآن کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 6 یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو لو۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے، ایک مسلمان کے لیے فرض عبادات میں سب سے اہم۔ لیکن اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا نماز جاری رکھی جائے یا توڑ دی جائے؟ آئیے اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ نماز کے دوران اگر کسی انسان کو یقین ہو جائے کہ اس سے ہوا خارج ہو گئی ہے تو اس کی نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری شریف، حدیث نمبر 137۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نماز میں ہو اور اسے شک ہو کہ اس سے ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں تو وہ نماز نہ توڑے جب تک کہ اسے آواز نہ سنائی دے یا بو محسوس نہ ہو۔ بخاری و مسلم، متفق علیہ۔ تشریح: اگر صرف شک ہو اور یقین نہ ہو تو نماز جاری رکھنا چاہیے، لیکن اگر یقین ہو جائے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو نماز فوراً روک کر وضو کرنا لازم ہے۔ اگر ہوا خارج ہو جائے نماز فوراً توڑ دیں، وضو کریں، نماز کو نئے سرے سے شروع کریں۔ وضو کی شرط: نماز کی صحت کے لیے وضو فرض ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اگر تم ناپاک ہو تو پاک ہو جاؤ، یعنی وضو کرو۔ عوام میں موجود غلط فہمیاں: بعض لوگ شرم یا آس پاس نمازیوں کی موجودگی کے باعث نماز جاری رکھتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں۔ شریعت میں پاکی کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ خواتین کا سوال: اگر عورت کو نماز میں ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے تو کیا وہ بھی وضو کرے گی؟ جواب: جی ہاں، شریعت میں عورت و مرد برابر ہیں۔ خاتون بھی نماز توڑ کر وضو کرے گی اور نماز دوبارہ پڑھے گی۔ سوال: کیا نماز وہیں سے دوبارہ پڑھی جائے؟ جواب: نہیں، نماز نئے سرے سے شروع کی جائے گی، کیونکہ وضو ٹوٹنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اگر ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ آئے لیکن شک ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے، جب تک آواز نہ سنے یا بو محسوس نہ کرے تو تب تک نماز نہ توڑے۔ بخاری شریف۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اچھا سا کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ احتیاطی تدابیر: نمبر 1، وضو ٹھیک سے کریں تاکہ شک نہ رہے۔ نمبر 2، کھانے پینے میں احتیاط برتیں، جو گیس پیدا کریں ان کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، نماز سے پہلے واش روم جائیں تاکہ آرام سے نماز ہو، واش روم وغیرہ تسلی سے کر لیں۔ اور اس کے باوجود بھی اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر ہوا خارج ہو جائے یقین کے ساتھ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو کر کے نماز کو نئے سرے سے ادا کریں۔ اگر صرف شک ہو تو نماز جاری رکھیں۔ صرف ریح خارج ہونے پر وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے، استنجا کرنا ضروری نہیں۔
حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسا احدکم فی الصلاة فلینصرف فلیتوضأ ولیعد صلاتہ، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ سنن نبی داؤد۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصابہ قبی او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاتہ وہو فی ذالک لا یتکلم، جسے نماز میں قے، نکسیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ اور حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم فاحدث فلیمسک علی انفہ ثم لینصرف، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1222۔ درج بالا احادیث میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کے بعد صف میں کھڑا رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی نماز میں خلل ڈالے بغیر انسان صف سے باہر آئے اور بغیر کسی سے بھی کلام کیے وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی رکعت رہ گئی ہو تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ نماز ثواب و جزا کے ناپ تول کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری اور ان کو راضی کرنے کے لیے باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ اگر وضو کرنے کے دوران وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ گئی، مثلا ہوا خارج ہو گئی، تو دوبارہ شروع سے وضو کرنا لازم ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص شرعی معذور ہو تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا لازم نہیں۔ شرعی معذور کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو مثلا ہوا خارج ہونے یا قطروں وغیرہ کی بیماری اتنی زیادہ ہو کہ کسی نماز کے مکمل وقت میں اس کو اتنا وقت نہ ملے کہ وہ کپڑے پاک کر کے باوضو ہو کر اس بیماری سے وضو ٹوٹے بغیر وقتی فرض نماز پڑھ سکے، تو ایسا شخص شرعاً معذور کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور جب تک کسی نماز کا مکمل وقت اس عذر کے بغیر نہ گزر جائے وہ معذور شمار کیا جاتا ہے۔ شرعی معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ وضو کر لے اور نماز پڑھے۔ اگر وضو کے بعد جس بیماری کی وجہ سے معذور کے حکم میں ہوا ہے کے علاوہ کوئی اور وضو ٹوٹنے والی چیز صادر ہو تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، ورنہ ایک نماز کے وقت میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
خواہ وضو کے دوران ہی یہ عذر بار بار پیش آئے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اذا احدث احدکم فی الصلاۃ فلیمسک بانفہ ولینصرف۔ سنن ابی داود۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک کو پکڑ لے اور صف سے باہر چلا جائے۔ لہٰذا بے وضو ہونے والے شخص کو چاہیے کہ وہ صف سے باہر نکل جائے تاکہ نیا وضو کر کے، ہاں البتہ اگر وہ پہلی صف میں ہو اور صفوں کے درمیان میں سے نکلنا مشکل ہو تو وہ نماز کے اختتام پر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، پھر اختتام نماز کے بعد دہرائے۔ اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ وضو نماز کے ابتدا میں ٹوٹے یا اختتام پر، آخری تشہد میں ٹوٹے، دونوں حالتوں میں حکم ایک ہی ہے۔ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ آخر میں نصیحت، اللہ تعالی ہمارے اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں، لیکن قبولیت کی شرط ہے کہ عمل درست ہو اور نماز کی درستگی وضو اور طہارت پر منحصر ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی دین کی صحیح رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو موصول ہو سکے، اور ہو سکے تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔